السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ کے 3 حصے۔ اس سورہ مبارکہ کے اسلوب کے حوالہ سے اب میں اس کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، جبکہ درمیان کی 4تھی آیت میں بندے کا اپنے رب سے ایک عہد و پیمان ہے۔ یہ گویا اللہ اور بندے کا ایک ہینڈ شیک ہے۔ جزو اول پہلی 3 آیات میں انسان کی طرف سے ان حقائق کا اظہار ہے جہاں تک وہ خود پہنچ گیا ہے۔ یہ 3 آیتیں مل کر ایک جملہ بنتی ہیں۔ گرامر کے اعتبار سے بھی یہ بڑی خوبصورت تقسیم ہے۔ پہلی 3 آیتوں میں جو مل کر ایک جملہ بنتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، بہت رحم فرمانے والا، نہایت مہربان ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک اور مختار ہے۔ الحمدللہ مبتدا، للہ خبر ہے۔ کل تعریف، کل حمد و ثنا اور کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ اب وہ کون ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے، پرورش کنندہ ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمدللہ میں لام حرف جر ہے، لہذا اللہ مجرور ہے۔ اس کے بعد آنے والے کلمات رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین اللہ کا بدل ہونے کے باعث مجرور ہیں۔ یہ گویا ایک جملہ چلا آ رہا ہے۔ کل حمد، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، مختار ہے، آقا ہے، پروردگار ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ نوٹ کر لیجئے کہ آیت بسم اللہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ دونوں صفاتی نام الرحمن اور رحیم آئے ہیں، بلکہ دونوں جگہ اللہ کے لیے 3 نام ہیں۔ سب سے پہلا نام اللہ ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اگرچہ میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ یہ بھی ایک صفاتی نام ہے، الہ پر الف لام داخل ہو کر اللہ بن گیا، لیکن بہرحال اللہ کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے اور عرب میں سب سے زیادہ معروف یہی نام تھا۔ جب قرآن نے رحمان کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ ما الرحمن۔ تب یہ کہا گیا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اسے اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، جو کہہ کر بھی پکارو گے تو تمام اچھے نام اسی کے ہیں، یہ تمام صفات کمال اسی کی ذات میں موجود ہیں۔ اسم اللہ کے 3 معنی ہیں۔ تفصیل سے صرف نظر کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ عوام کے نزدیک اللہ سے مراد حاجت روا ہے، جس کی طرف انسان تکلیف اور مصیبت میں، مشکلات میں، رزق کے لیے اور اپنے دیگر حاجات کے لیے رجوع کرتا ہے۔ اللہ کا ایک اور مفہوم ہے کہ وہ ہستی جو انسان کا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ صوفیاء کرام کا تصور ہے اور ایک ہے فلاسفہ کا تصور کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کی کنہ سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں غور و فکر سے سوائے تحریر کے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس مادہ الف لام ہا یا واو لام ہا کے اندر 3 معانی ہیں۔ وہ ہستی کہ جس کی طرف اپنی تکلیف اور مصیبت کی رفع کرنے کے لیے اور اپنی ضروریات پوری کرانے کے لیے رجوع کیا جائے، یا وہ ہستی جس سے انتہائی محبت ہو، یا وہ ہستی جس کی ہستی کا ادراک ممکن نہیں، جس کی کنہ ہمارے فہم اور ہمارے تصور سے ما ورا ورا الورا ثم الورا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمت کے مادہ سے یہ اللہ کے 2 اسما ہیں، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ رحمان فعلان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، چنانچہ اس کے اندر مبالغہ کی کیفیت ہے، یعنی انتہائی رحم کرنے والا۔ اس لیے کہ عرب جو اس وزن پر کوئی لفظ لاتے تو معلوم ہوتا کہ اس میں نہایت شدت ہے، مثلا غضبان، غصے میں لال ببو کا شخص۔ سورۃ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے الفاظ آئے ہیں، غضبان آصفا، غصہ اور رنج میں بھرا ہوا۔ عرب کہے گا انا عطشان، میں پیاس سے مرا جا رہا ہوں، انا جوعان، میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں۔ تو رحمان وہ ہستی ہے جس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے۔ جب کوئی صفت کسی کی
ذات میں مستقل اور دائمی ہو جائے تو وہ فعیل کے وزن پر آتی ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں صفات اکٹھی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی رحمت ٹھٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند بھی ہے اور اس کی رحمت میں دوام بھی ہے، وہ ایک دریا کی طرح مستقل رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں بیک وقت موجود ہیں۔ ہم اس کا کچھ اندازہ ایک مثال سے کر سکتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، وہاں آپ دیکھیں گے کہ کوئی خاتون بیچاری مر گئی ہے اور اس کا دودھ پیتا بچہ اس کی چھاتی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اس کیفیت کو دیکھ کر ہر شخص کا دل پسیج جائے گا، اور ہر وہ شخص جس کی طبیعت کے اندر نیکی کا کچھ مادہ ہے وہ چاہے گا اس لاوارث بچے کی کفالت اور اس کی پرورش کی ذمہ داری اٹھا لوں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ جذبات کے جوش میں آپ یہ کام تو کر جائیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کو پچھتاوا لائق ہو جائے گا کہ میں خواہ مخواہ میں یہ ذمہ داری لے بیٹھا اور میں نے یہ ایک بوجھ اپنے اوپر ناحق طاری کر لیا۔ چنانچہ ہمارے اندر رحیم کا جو جذبہ ابھرتا ہے وہ جلدی ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ مستقل اور دائم نہیں ہے، جبکہ اللہ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور دوام بھی ہے، دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا حصہ کل پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔